جنات کے متعلق ایسی باتیں جو شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ ناظرین محترم، آپ بخوبی جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف جنات، جادو، آسیب، سحر کا مسئلہ ہے۔ اب جادو، جنات، آسیب کے اندر کون لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ ان کو جاننے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ اس کے متعلق چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جنات ویسے تو 3 قسم کے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد کئی مقامات کے اوپر فرمایا، جس طرح انسانوں کی مخلوق ہے اسی طرح جنات کی مخلوق ہے، جس طرح انسان کھاتے ہیں اسی طرح ان جنات بھی کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، نظر آتے ہیں، نباتات نظر آتی ہیں اور ہر اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، لیکن جنات انسان کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کے متعلق جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الجن کی مکمل سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جس طرح انسانوں کی مخلوق ہے اسی طرح جنات کی مخلوق ہے، لیکن جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، بنانے کے بعد پیدا فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے بھی پہلے، آنے سے بھی پہلے 2000 سال پہلے یہ جنات موجود تھے۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا؟ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر خون ریزی، لڑائی جھگڑے، فساد، قتل و غارت، ان کا مقصد تھا۔ جیسے ہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے آسمان سے کچھ فرشتے نازل فرمائے جو ان جنات کو ختم کرنے کے لیے، جو ان جنات کو سبق سکھانے کے لیے ان کے خلاف فرشتوں نے لڑائی کی، حتیٰ کہ جو ان میں شریر تھے، شر پھیلانے والے تھے، قتل و غارت پھیلانے والے تھے، جو صرف اور صرف قتل و غارت کرنے والے تھے، لڑائیاں اور جھگڑے کرنے والے تھے، ان کو ختم کیا گیا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، جنات کے اندر اتنی قوت اللہ نے رکھی تھی، پہلے آسمانوں کے اوپر بھی چلے جاتے تھے، لیکن اب ان کو قید کر دیا گیا۔ جب آسمان کی طرف یہ منہ کرتی ہیں، فرشتے ان کے پیچھے آگ لے کر دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہیں، یہ زمین کی طرف واپس پلٹ آتی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن ان جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ یہ ابلیس جو ہے جنات میں سے آتا ہے، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار ہیں جو اکثر زمین کے اوپر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، خون ریزی، تنگ کرنا، شرارتیں کرنا۔ لیکن ان کی مکمل طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے، جیسے انسانوں کی قسمیں، انسان مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اسی طرح انسان جو مسلمان ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے فساد وغیرہ نہیں کرتے۔ جو اسی طرح جنات ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ رہتے کہاں ہیں؟ جو صرف اور صرف مسجد کے اندر یا مسجد کے ارد گرد رہتی ہیں، پاک اور مطہر جگہ کے ارد گرد رہتی ہیں۔ یہاں میں ایک جملہ ناظرین کو ضرور عرض کرتا چلوں گا۔ ہاں، اگر آپ جنات سے دوستی رکھنا چاہتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جنات میری مدد کریں، جنات میرے ارد گرد گھومیں، جنات میرے تابع ہو کر رہیں، تو اپنی زندگی کے اندر عبادات شامل کریں، اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی اور طہارت شامل کریں۔ اور ان کی جو دوسری قسم ہے، جو کفار ہوتی ہیں، وہ کفار وہ بھی ان جنات کی طرح ہیں جو مسلمان ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں،
ان کی جو دوسری قسم ہے وہ شریر ہوتی ہیں، شرارتیں کرتی ہیں۔ شرارتیں سب سے زیادہ ان کو پسند ہوتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کے اوپر طرح طرح کی مشکلیں پیدا کرنا، طرح طرح کی مشکلوں کے اندر ان کو مبتلا کرنا۔ لیکن وہ کہاں رہتی ہیں؟ سب سے زیادہ جو گندی جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کے اوپر ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہاں وہ رہتی ہیں۔ جو ان کی تیسری قسم ہے، وہ صرف ہوا کے اندر اڑتے رہتی ہیں، وہ کہیں ٹھہرتے نہیں۔ جس طرح انسان دیکھتا ہے دوسرے کو نظر آتی ہیں، لیکن یہ تین قسم والے جو جنات ہیں انسان سے چھپے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے۔ جیسے ہوا ہے، ہوا کو محسوس تو کرتے ہیں لیکن نظر تو نہیں آتی۔ اسی طرح خوشبو ہے، خوشبو کو محسوس تو کرتی ہیں، سونگھ کے محسوس کرتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جنات ہیں جو انسان سے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اکثر یہ سوال لوگ ہم سے کرتی ہیں، ان کی قسمیں تو اتنی ہیں، جو شریر جن ہیں ان کو کیسے یہ لوگ مسلط کر کے لوگوں کے اوپر مسلط کر کے ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتی ہیں، شرارتیں کروا کے لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرنا، لوگوں کو بیماری کے اندر مبتلا کرنا، لوگوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کرنا، لوگوں کو رات کو چین سے نہ سونے دینا، آرام سے سکون سے زندگی نہ گزار دینا، یہ ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ جو کالے علم والے ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے تابع کرتی ہیں۔ جو کالے علم والے ہوتے ہیں وہ گندی چیزوں سے، کیونکہ وہ خود ناپاک رہتی ہیں، جلد از جلد یہ شریر اور ناپاک جن ان کے تابع ہو جاتی ہیں، پھر الٹا کام کر کے، پھر شریعت کے خلاف کام کر کے ان کو اپنے تابع کرتی ہیں، پھر ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتی ہیں، مسلط کروا کے لوگوں کو تکلیف، مثال کے طور پر رات کو سو رہی ہیں، سونے نہیں دیں گے، کام کے اوپر جا رہی ہیں، کام کے اوپر نہیں جانے دیں گے، طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کریں گے، عجیب و غریب وسوسے آئیں گے، کبھی دائیں جانب درد، کبھی بائیں جانب درد، کبھی سر کے اندر درد، کبھی سر کے اوپر مسلط ہو کر اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا کرتی ہیں۔ لیکن اکثر میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کو کیوں کہتا ہوں، بار بار نصیحت کیوں کرتا ہوں، ان کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ پاک رہیں گے یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، آپ جو اچھا کام کریں گے، طہارت حاصل کر کے رہیں گے، یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین محترم، ان تین قسموں کے جنات سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں، غسل کیا کریں، پاک رہا کریں، کپڑے بھی پاک، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت کلام اللہ کیا کریں۔ کرنے کے بعد آپ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی کم از کم دن میں 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کر یا مسجد کے اندر بیٹھ کر ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پوری زندگی آپ کے قریب 3 قسم کے جو جنات ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ لیکن جو عبادات کے اندر گزارتی ہیں، جو مسلمان جنات ہیں، وہ ان کا احترام کرتے ہیں، انسانوں کا ادب کرتے ہیں، انسانوں کا، ان کو تکلیف نہیں دیتے، ان کو کسی قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتے، ان کے اوپر مسلط نہیں ہوتے، اگر مسلط ہو بھی جائیں تو ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہر گھر کے اندر جنات ہوتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ جنات ہے، مسجد کے اندر جنات ہے، ہر 4 دیواری کے اندر ایک جنات رہتا ہے، لیکن تکلیف کیوں نہیں دیتے؟ جو گھر گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، جو انسان ناپاکی اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ ان کے اوپر شریر جو جنات ہیں دوسری قسم والے، ان کے اوپر مسلط ہو کر ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ ان سے بچنا، یہی 3 چیزیں اپنائیں اپنی زندگی کے اندر۔ آیت الکرسی کا ورد، سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور سورہ یاسین کی تلاوت دن میں 1 مرتبہ ضرور کر لیا کریں، پوری زندگی ان کے شر سے، ان کی ہر قسم کے فتنے سے محفوظ اللہ فرمائے گا۔ اور چوتھی چیز آپ کو یہ بار بار وصیت کروں گا کہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے خوف ختم کر دیں۔ جتنا آپ ان سے ڈریں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر یہ مسلط ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔